تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر بھی سر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خود صوبائی حکومت سے خوش نہیں ہیں، جو کرپشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جو ان کی اس وقت ایک لائن ہے اس سے لوگ خوش نہیں ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ تو ایک اور بات، اور یہ ہمارے کے پی کے کی ہسٹری میں سر تیسری دفعہ اس کی آپ نے ایک لمبی ہسٹری داستان ہے کہ اس پر آپ ارگو کرتے کیا ہوا کیوں دیا اس کی اور وجوہات، مگر ابھی اسی دفعہ تو اس طرح پہلے اس طرح نہیں ہوا تھا کہ اپنے اندر بھی لوگ بات کریں۔ یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ اس سے ہٹ کے کہ ہم اپوزیشن والے بات کرتے، اب اپوزیشن والے تو ہر ایک بات کر سکتے، مگر وہی ان کی پارٹی کے اندر بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو اس کی پارٹی کا حصہ ہے وہ خود الزامات لگے، خود چارج شیٹیں دے رہے، ان کے وزراء بھی ہے، ان کے ممبران بھی ہے، ان کے اسمبلی کے سپیکر بھی ہے، ان میں کئی گروپ بن گئے، ڈویژنز ہے، تو وہ سارے وہی چیزیں خود مان بھی رہے۔ ابھی جو کوستان کا سکینڈل ہوا ہے آپ نے دیکھا نہیں، اس پر سب کے سٹیٹمنٹ، کبھی تاریخ میں اس طرح بات ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ میں 40 ارب روپے اس طرح ایک ضلع میں اس طرح نکالے گئے، ابھی 16 ارب کا دوسرا سکینڈل آیا، تو اس طرح یہ ساری چیزیں ابھی لوگ خود بھی فیل کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ جو پھر جس کرپشن کا سر آپ ذکر کر رہے ہیں امیر مقام صاحب، یہ سلسلہ آپ کو کہاں رکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ جو باتیں ہوئی وہ تو سامنے آئی اور اس طرح ہونی بھی چاہیے، اس طرح ویجیلنس، اس پر میں نیب کو داد دیتا ہوں کہ پی کے اور پوری نیب کو کہ انہوں نے اس طرح ایک عجیب سا کیس پکڑا ہے جو ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں پہلے دن سونام سے کسی نے کمنٹس لیے تو میں نے کہا کوستان کا تو سارا بجٹ ہی 40 ارب کا نہیں، تو 40 ارب روپے فراڈ کس طرح ہوا، نکالے کس طرح، کہاں سے وہ پیسے آ گئے؟ یہ تو ایک عجیب کیس کے پورے صوبے کی ایک اکاؤنٹ اور اسے اس طرح نکالنا، تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں اس کی اس طرح ویجیلنس ہونے چاہیے، اداروں کو اس طرح ایکٹیو ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ڈر لگے کہ آخر میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہوگا، تو تب اور عوام کی بھی اس طرح ویجیلنس، عوام کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ عوام بھی ہر چیز کو مانیٹر کرے، اس کو ہائی لائٹ کرے، ایجنسی جو بھی ہے وہ بھی ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر اس طرح سکینڈل آتے ہیں تو اس کو پکڑے اور منطقی انجام تک لے کے جائے، تو پھر لوگ اس سے ڈریں گے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے امیر مقام صاحب وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے، اب وہ مذاکرات کے حوالے سے رضامند نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب کے بیانات اگر آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہے وہ مجھ سے بات کرے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بات چیت کا سلسلہ سر مستقبل قریب میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں مطلب یہ بات چیت تو ہر وقت اور ہر ٹائم ہونے چاہیے۔ ہماری تو ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوری سوچ کا، اور پاکستان کی سیاست میں ہر بات ہو بھی سکتی ہے جو ہمارا ایکسپیرینس ماضی میں دیکھے، اور ہم تو خود بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر 2018 میں آپ دیکھ لیں اور ہماری مینڈیٹ بھی RTS بھی بیٹھ گیا، کس طرح اس کی حکومت بن گئی اور ہمیں کس طرح وکٹمائز کیا گیا، میرے سارے باتوں کے باوجود ہم نے اس طرح کہ جو ہو گیا، اب بھی آگے شہباز شریف صاحب کو وہ تقریر آپ نکالے اسمبلی میں کہ آگے بیٹھتے، میثاقی معیشت کرتے، دہشت گردی کے خلاف ایک ہوتے، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کر لینا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے۔ ہماری تو ابھی بھی سانس ہے اس دن جو اس کی اس واقعے کے بعد اس کی پرائم منسٹر کی اسمبلی میں اسپیچ جو اس نے پھر کہا کہ آؤ اور ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے اور اس ملک کی مفاد میں جو فیصلے ان کو کر لینا چاہیے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر اب جو پی ٹی آئی احتجاج جب کرتی ہے، جب پھر ان کو سیکیورٹی کی جانب سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ حکومت کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں کہ احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج ہوا، ان پر شیلنگ بھی کی گئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اپنی باتوں میں تضاد ہے کہ وہ خود تو احتجاج کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اور جماعت کرے تو ان کے خلاف پھر وہ شیلنگ وغیرہ استعمال ہوتی ہے۔ آج گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ جو شیلنگ کا استعمال ہوا ہے وہ میرے حکم سے نہیں ہوا۔ جی بات ہے، ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اگر صوبے کے چیف ایگزیکٹو میرے حکم سے نہیں ہوا، یہ کوئی جواب ہے، یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے، تو پھر کس کے حکم سے ہوا؟ یہ تو بات ہے کہ اگر آپ اسلام آباد میں آتے ہیں تو آپ
پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد سے نہیں جائیں گے، اسلام آباد کو مفلوج بنائیں گے، اسلام آباد کو قبضہ کریں گے، وہ ایک اور کیس. یا اگر کوئی پرامن احتجاج کرتے ہیں کہ ہم اسمبلی کے سامنے جاتے اور پھر ڈسپرس ہوں گے، تو یہ ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا پیپل پارٹی والوں نے کہ ہم جا کر اسمبلی کو قبضہ کریں گے اور سب کو یرغمال بنائیں گے اور پھر اس پر اس طرح ہونا جو کل آپ نے دیکھ لیا. تو یہ واقعی وہی ہے اور فعل کی تضاد کی بات اور کنٹرڈکشن کی بات کہ کہنے میں اور کرنے میں آؤ. سر ایک آخری سوال ہوگا کہ اس وقت بجٹ کی تیاریاں جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے اور سب کی نظریں بھی ہیں، خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں، اس وقت چیلنجز بھی ہیں معیشت کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے. آپ سر سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی اقدامات یا کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہماری 1 سال حکومت جب رہی 14 مہینے آئے تو بھرپور کوشش کی گئی ہے اور سب کے سامنے یہ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ جب ہمارا 38% مہنگائی کی شرح تھی اور اس کو 2-3% تک لانا میں تو معجزے سے کرنے. جب ہم صبح اٹھتے تھے روٹی اتنی مہنگی، چائے اتنی مہنگی ہے کہ غریب آدمی کے جینا مشکل ہو گیا تھا اور اس میں اس طرح رکاو لانا اور اس کو اس طرح کنٹرول کرنا اور اس طرح یہ ہماری بھی گمان میں نہیں تھا. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو بینک سے زیادہ پتہ ہے کہ 22% شرح سود تھی اور اس کو گرا کے 11% پر لانا. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی ووٹ میں اضافہ ہونا، چیزوں کو باہر بھیجنے، زر مبادلہ، اسٹاک ایکسچینج، ہر ایک چیز انڈیکیٹر کو آپ تمام دیکھ لے ملک میں اس میں اتنی بہتری لا. تو وہی تو ہمارے پہلے سے ایجنڈا وہی ہے اور مزید بھی وہی ہوا کہ جتنی بہتری لا سکتے اس میں ہم کوشش کریں کہ